حضرت ہود علیہ السلام کا نسب کس نبی سے جا کر ملتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہاں آباد تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام کس نبی کے پیغام سے مشابہ تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں کن علاقوں میں تھیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کس بات سے منع کیا؟ اس طرح کے انبیاء اور رسول اور اسلامی جرنل نالج ویڈیوز کی شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم لوط کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہاں آباد تھیں؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد مصر میں آباد تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد احقاف یعنی یمن اور عمان کے درمیان ریگستان خطے میں آباد تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد شام میں آباد تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد احقاف میں آباد تھی۔ سوال نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کا نسب کس نبی سے جا کر ملتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت ادریس علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق کس قوم کے مشہور قبیلے سے تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم ثمود کے مشہور قبیلے سے تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد الاولیٰ کے مشہور قبیلے سے تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد الثانیہ کے مشہور قبیلے سے تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم قریش کے مشہور قبیلے سے تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد الاولیٰ کے مشہور قبیلے سے تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں کس علاقوں میں تھیں؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں جزیرہ نما عرب کے جنوب کے علاقوں میں تھیں۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں مصر میں تھیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں فلسطین میں تھیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں عراق میں تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی بستیاں جزیرہ نما عرب کے جنوب کے علاقوں میں تھیں۔ سوال نمبر 6، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کی دعوت دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے روزہ رکھنے کی دعوت دی۔
صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ سوال نمبر 7، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کس گناہ میں مبتلا تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد چوری کے گناہ میں مبتلا تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد شرک کرنے کے گناہ میں مبتلا تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد سود خوری کے گناہ میں مبتلا تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد قتل کرنے کے گناہ میں مبتلا تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد شرک کرنے کے گناہ میں مبتلا تھی۔ سوال نمبر 8، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کس بات سے منع کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظلم و تکبر کرنے سے منع کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تجارت کرنے سے منع کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہجرت کرنے سے منع کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو علم حاصل کرنے سے منع کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظلم و تکبر کرنے سے منع کیا۔ سوال نمبر 9، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی جسمانی ساخت کیسی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی جسمانی ساخت کمزور تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی جسمانی ساخت بہت طاقتور اور قد آور تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی جسمانی ساخت درمیانی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی جسمانی ساخت کمزور و لاغر تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی جسمانی ساخت بہت زیادہ طاقتور اور قد آور تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام کس نبی کے پیغام سے مشابہ تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام سے مشابہ تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے مشابہ تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے مشابہ تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے مشابہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام سے مشابہ تھا۔